امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ محترم حضرات، عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان سے گناہ کا ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، البتہ غلطی پر اصرار کرنا، ان پر جمے رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غلطی معاف کرانے کی کوشش نہ کرنا، یہ انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں جو غلطی کرنے کے بعد غلطی سے معافی نہ مانگے۔ اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جن سے غلطی ہو جائے تو اس کے بعد وہ فوراً توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اپنی گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں اور اللہ کے حضور آ کر سچی پکی توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت زیادہ پسند ہیں۔ گناہ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ تو چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے اور چھوٹے گناہ کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا گناہ جس گناہ پر شریعت کی طرف سے کوئی مخصوص سزا جیسے حد ہے یا لعنت کے الفاظ آئے ہوں یا جہنم وغیرہ کی وعید آئی ہو، تو ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور پھر آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اس کے اندر پختہ ارادہ ہو۔ اور اگر وہ گناہ ایسے ہوئے ہیں جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے، بندوں سے متعلق ہے، اگر ان سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا جن سے بندوں کا حق ضائع ہو رہا ہے، جیسے کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی زمین کو ہڑپ لیا، تو ایسی صورت میں بندوں کے حقوق کو بندوں سے معاف کرانا ضروری ہوگا، اور جو اللہ کے حقوق ہیں جیسے نماز چھوٹ گئی تو ان کی قضا کر لی جائے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جب مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سچی پکی توبہ کہلاتی ہے۔ ہم لوگوں کو گناہ کبیرہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور صغیرہ گناہ اس کے مقابلے میں وہ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی مخصوص سزا نہ ہو اور جن پر لعنت کے الفاظ وارد نہ ہوئے ہوں، یا جن کے سلسلے میں جہنم کی وعید نہ آئی ہو۔ لیکن یاد رہے کہ گناہ بہرحال گناہ ہے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور گناہ صغیرہ کو یہ سمجھ کر کہ چھوٹے گناہ ہیں دھڑلے سے انسان کرتا رہے، یہ مناسب نہیں ہے اور ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ گناہ جیسے بھی ہوں بہرحال گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ، تم ان گناہوں کو بھی معمولی مت سمجھو جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے سلسلے میں بھی باز پرس کیا جائے گا۔ اس لیے چھوٹے گناہوں، بڑے گناہوں، تمام گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہے اور صغیرہ کیا کیا ہے؟ تو چونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر عوام اس سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے وہ ہر گناہ کو گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے گناہوں کا تذکرہ کر دیا جائے
جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. مثال کے طور پر کفر شرک ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. کفر ہے، شرک ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، تقدیر کا انکار کرنا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، زنا کرنا ہے، بدفعلی کرنا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے، جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دینا، بلا عذر رمضان کا روزہ توڑ دینا یا نہ رکھنا، خودکشی کرنا، اولاد کو قتل کرنا، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، رشوت دینا، رشوت لینا، اسی طریقے سے سودی معاملہ کرنا، سود کھانا اور سود کھلانا، جادو کرنا، کینہ رکھنا، ظلم کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، تکبر کرنا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، شراب پینا، معاہدے کی پابندی نہ کرنا، حرام مال کمانا، عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا، احسان جتلانا، تانے دینا، چغلخوری کرنا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، غیبت کرنا، اور اسی طریقے سے جیسے ناپ تول میں کمی کرنا، کسی کو برے لقب سے پکارنا. ہمارے معاشرے میں بڑا ہوتا ہے، برے لقب سے پکارا جاتا ہے، بہت اچھی چیز نہیں ہے. مسلمان کو حقیر سمجھنا، رشوت لینا، رشوت دینا. یاد رہے کہ اگر کوئی آپ کا حق چھین رہا ہو تو حق حاصل کرنے کے لیے یا کوئی مصیبت کا اندیشہ ہو تو مصیبت کو دور کرنے کے لیے رشوت دینا بہت مجبوری کی حالت میں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن رشوت لینا کسی صورت میں بھی جائز نہیں، ہر صورت میں حرام ہے. اس لیے ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. گناہ کبیرہ میں یہ بھی ہے کہ انسان بہنوں کو میراث میں حصہ نہ دے، اجنبی عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، قربانی واجب ہے اس کے باوجود قربانی ادا نہ کرے، پیسہ ہونے کے باوجود قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے، کسی کی دلی رضامندی کے بغیر اس کے مال کا استعمال کرے، عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ایک لمبی فہرست ہے جو گناہ کبیرہ کے اندر آتی ہے. اس کے بالمقابل کچھ گناہ صغیرہ بھی ہیں، اور یہ ایسے گناہ ہیں جن کی اتنی شدید وعید تو نہیں ہے، لیکن بہرحال گناہ ہے. ایک مومن کو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پر گھر کے اندر شوقیہ کتا پالنا، جمعہ کی پہلی اذان ہو گئی اس کے باوجود بھی خرید و فروخت کرتے رہنا، گھر میں شراب رکھنا. شراب پینا تو ہر حال میں حرام ہے، گھر میں شراب رکھنا یہ گناہ صغیرہ ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں اذان دینا، جنابت کی حالت میں بلا عذر مسجد میں داخل ہو جانا، مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا، بیوی کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دے دینا، حیض کی حالت میں طلاق دینا، اپنی اولاد کو کوئی چیز دینے میں برابری نہ کرنا، اور جمعے کے خطبے کے وقت بات چیت کرنا، نماز کے لیے کسی خاص صورت کو متعین کر لینا، زکوٰۃ ردی مال سے ادا کرنا، ہنسی اور دل لگی میں بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ جانا، اس طرح روزے رکھنا کہ نفل روزے کے درمیان میں کسی دن بھی نہ آنا ہو. اس طرح کی جو گناہ ہیں ان کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے. ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور جن کو یقین ہے کہ مجھے ہر کیے کا بدلہ دینا ہے، اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ چھوٹے ہیں اور یہ گناہ بڑے ہیں. اس لیے کہ جو بھی گناہ ہے وہ بہرحال گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. نہیں معلوم کہ ہماری معمولی نیکی اللہ کے یہاں بہت زیادہ قبول ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے، اور معمولی گناہ بھی اللہ کے ہاں پکڑ کا باعث بن جائے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے تو بہت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرے گا تم میں سے کوئی، تو پھر ہم انعام یہ دیں گے کہ اس کے بدلے میں ان کے گناہ، ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ان سے ہو جاتے ہیں ان کو معاف کر دیں گے. گویا کہ گناہ کبیرہ سے بچنے کا انعام گناہ صغیرہ کا معاف ہونا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے اور ہم لوگوں کا